السلام علیکم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 10۔ سب سے پہلے تھوڑی سی وضاحت کروں گی، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تفصیل کریں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ و اور من سے، ناسی لوگ، وَمِنَ النَّاسِ اور بعض لوگ۔ من کا لفظی معنی بعض نہیں ہوتا، اس سے مراد ہوتا ہے، لیکن یہاں بعض کیوں لکھا گیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں نا کہ لوگوں میں سے، یعنی بعض لوگ، من جو یقولو کہتے ہیں، اردو میں لفظ قول استعمال ہوتا ہے، مثلاً اقوال زری سب نے سن رکھا ہوگا، تو اقوال قول کی جمع ہے، تو یقولو قول سے ہے، کاف واو لام۔ یقولو کہتے ہیں آمنا، جو لفظ ہے اس کا روٹ عین میم نون ہے۔ ایمان کا مطلب ہوتا ہے تصدیق کرنا، کنفرم کرنا۔ آمنا امن سے ہے، تو معنی کیا ہے؟ ایمان لائے ہم، باللہ ایک، یہاں پر ایک بھی ہے اور ایک اللہ ہے، اور اللہ پر، وبالیوم الآخری، یوم کیا ہے؟ یوم دن سے ہے، اور آخر سے مراد آخرت ہے۔ واو، حالانکہ واو کا معنی اور ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ان کا حل بیان ہو رہا ہے۔ واو کی عربی زبان میں کئی ایک معنی ہوتے ہیں، جو مشہور معنی ہے وہ ہے اور یہاں پر حالانکہ معنی کیا جا رہا ہے، کیونکہ لوگوں کا حال بیان ہو رہا ہے۔ کن لوگوں کو؟ جو دھوکہ دینے والوں میں سے ہیں۔ مان نہیں، ہم وہ، بمؤمنین ایمان لانے والے۔ بی کا ایک مطلب ہوتا ہے ساتھ، اور کئی جگہوں پر زائد بھی آئے گا، یہاں زائد ہے۔ بمؤمنین بی کا ترجمہ نہیں ہے، یہ زائد ہے، ایکسٹرا ہے۔ عربی زبان میں اور خاص کر قرآن پاک میں کئی ایک جگہ پر آپ زائد حروف بھی دیکھیں گے، ایکسٹرا حروف۔ کبھی میں آپ سے کہوں گی کہ زائد ہے، اور کہیں بی کا زائد یا لفظ یا حرف آتا ہے تاکید کے لیے، کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو امپیسیو کہتے ہیں۔ یہاں پر ہم لفظی ترجمہ نہیں کریں گے، اور یہی نہیں کہیں گے، اور نہیں ہے وہ ساتھ ایمان لانے والے، تو کوئی مطلب ہی نہیں بنتا، کوئی سینس ہی نہیں بنتی اس کی، تو یعنی وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بیکار میں آئے ہیں، یا ان کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اگر آپ اس کا کوئی لفظی ترجمہ نہیں کر پا رہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا بہت زبردست فائدہ ہے۔ اور بات یہ ہے کہ ہم اس وقت دو چیزیں سیکھ رہے ہیں، ایک طرف ہم عربی زبان بھی سیکھ رہے ہیں، اور دوسری طرف قرآن پاک کی تفسیر بھی سیکھ رہے ہیں، تو کچھ چیز میں آپ کو ساتھ ساتھ بھی بتاتی جاؤں گی، تاکہ آپ قرآن مجید کی زبان کو براہ راست جان کر اور پڑھ کر لطف اٹھا سکیں۔ ورنہ تو آپ کوئی بھی تفسیر کی کتاب اٹھائیے، معنی بھی مل جائیں گے، تفسیر بھی مل جائے گی۔ یخادعون، اس کا روٹ ہے خا دال اور عین۔ خدا کہتے ہیں دھوکہ کو، دھوکہ کس کو دیتے ہیں؟ اللہ کو۔ والذین، ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، وما اور نہیں، یخدعون وہ دھوکہ دیتے ہیں، پیچھے بھی پڑا ہے خدا، اس کا مطلب بھی دھوکہ ہے، لیکن دونوں میں لفظی فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ ایک جگہ پر ہے یخادعون اور ایک جگہ پر ہے یخدعون۔ جیسے پہلے میں نے عرض کیا، قرآن مجید میں کوئی ایسا لفظ تو نہیں ہے جس کا کوئی مطلب نہیں ہے، یا جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، دونوں کی سینس میں فرق ہے۔ اللہ مگر، انفسہم نفس کہتے ہیں انسان کی ذات کو، ہم کون ہیں؟ وہ خود، اپنی جانوں کو، اپنے آپ کو، وما اور نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے ہیں، اس کا روٹ ہے شین عین غا۔ جب میں روٹ بولتی ہوں تو آپ لفظ پر غور کر کے وہاں پین سے نشان لگایا کریں۔ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، مرضٌ، مرض ہے، کوئی بیماری ہے۔ فزادہم، فا کا مطلب ہے پس، زیادہ کا مطلب ہے زیادہ، ان کو، پس زیادہ کر دیا ان کو، یا زیادہ کر دیا ان کو، اللہ نے، مغزن بیماری میں، ولہم اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم کا مطلب یہاں پر الف لام میم سے ہے۔ الف لام میم کیا ہے؟ علم۔ علم کس کو کہتے ہیں؟ بڑے کو، کسی المناک حادثے کو، دردناک، اس کی گہرائی میں آتا ہے، گہرائی، شدت، قوت، آگے ہے۔ بما، بی کا ایک مطلب ساتھ تھا، پہلے پڑھ چکے ہیں، اور اب ایک مطلب ہے بوجہ، بوجہ اس کے جو کانوں تھے۔ وہ تکذبون، اس کا روٹ کیا ہے؟ کاف زا با، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اب اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ،
اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے تو یہ ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی اور یوم آخر پر بھی، مگر حقیقت میں وہ مومن نہیں ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھ لیجیے، اکثر و بیشتر مفسرین نے اس کی تیسری قسم کیٹیگری کے بارے میں یہی رائے قائم کی ہے کہ یہ منافقین کا تذکرہ ہے۔ اگرچہ یہاں نفاق نہیں آیا، لیکن مولانا امین احمد احسن اصلاحی صاحب نے اس کے بارے میں ایک رائے ظاہر کی ہے جو بڑی قیمتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہاں ایک کردار کا نقشہ کھینچ دیا گیا ہے، غور کرنے والے غور کر لیں، دیکھنے والے دیکھ لیں کہ وہ کس پر چسپاں ہو رہا ہے۔ اور یہ آیات نازل ہو رہی تھی تو ان میں شخصیات کی کردارگری کا جو نقشہ کھینچا جا رہا ہے وہ دو طبقات کے اوپر راستہ آ رہا ہے۔ ایک طبقہ علماء یہود کا تھا، وہ بھی کہتے تھے کہ ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، اس لیے یہاں رسالت کا ذکر نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے اگر 1.25 لاکھ نبی آئے تو ہم ان 1.25 لاکھ کو تو ہم مانتے ہیں، بس ایک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے نہیں مانا اور ایک عیسیٰ کو نہیں مانا، تو ہمیں بھی تسلیم کیا جانا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دینے کی کوشش تو کر رہے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو۔ وما یخدعون الا انفسهم، وہ نہیں دھوکہ دے رہے مگر صرف اپنے آپ کو۔ یہ بات یقینی ہے کہ وہ اپنے آپ کو تو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ وما یشعرون، اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ اس میں یہ ہے کہ ان کے دلوں میں ایک روگ تو ہے، اور یہ روگ کیا ہے اور بیماری کیا ہے؟ اس لفظ میں ایک کردار کی کمزوری سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ ایک شخص وہ ہوتا ہے جو حق کو حق سمجھ کر قبول کر لیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، آپ حق پر چلنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ حق کا راستہ آپ پر آسان کر دے گا، لیکن اگر آپ برائی کی طرف جانا چاہیں تو بڑی سے بڑی برائی آپ کے لیے ہلکی ہوتی چلی جائے گی۔ صدق اللہ العظیم۔